السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑا، جس شخص نے اپنے بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس سے یعنی اپنی بیوی سے معانقہ کیا تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ اپنی بیوی کو بوسہ لیا تو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے قریب کر لے اور اس سے صحبت کرے تو دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور غسل کرتا ہے یعنی نہاتا ہے، اس وقت بدن کے جس جگہ سے اس کے پانی بہتا ہے اس پانی کے ساتھ اس بدن کے اس حصے کے سارے گناہ اس کے نکلتے چلے جاتے ہیں، یعنی معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجہ کو بلند کرتا رہتا ہے، اور اس کو اس غسل پر دنیا و ما فیہا سے جو کچھ ہے اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو ٹھنڈی رات میں اٹھا ہے، غسل جنابت کے بعد اس نے پاکیزگی کے لیے غسل کیا ہے، اور وہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رب ہیں، اور وہ میرے ڈر سے میرے خوف سے پاکیزہ ہونے کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس نے غسل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندی کو معاف کر دیا۔ محترم بزرگ و دوستو، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم و کریم ذات ہے، اللہ کی ذات کتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو آغوش میں لیتے ہیں، یہ سب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنے غرض پورا کرنے کے لیے یہ سب عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کتنا بڑا عطا کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، بندوں کو قبولیت کا جامہ پہنانے والا ہے، اور بہانے تلاش کر معاف کرنے والا ہے کہ دیکھیے کہاں تو ہم بیوی سے بہت ہم کنار ہو رہے ہیں، اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اب باوجود اس کے اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، یہ سب کچھ جو کیا ہے اس نے، یعنی غسل کیا ہے اس نے، یہ ٹھنڈی رات میں یہ دل اس کا چاہ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود اس نے غسل کیا ہے، وہ اس لیے غسل کیا ہے کہ اس کی پاکیزگی لوٹا ہے، وہ پاکیزگی اس لیے لوٹانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہونا پسند کرتے ہیں، اور مومن بندوں کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر پاک ہوئے وہ عبادت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ ذکر و فکر کیسے کرے گا اپنے اللہ تعالیٰ کا؟ اس لیے اس نے پاکیزگی حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، اور میں نے اس کی بخشش کر دی، اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، میرا اللہ اتنا بڑا غفور و رحیم ہے کہ رحمت کے دروازے اس نے کھولے رکھے ہیں، ہم اتنے غافل مدمست ہیں، مدمست ہاتھی کی طرح سے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی اس اپنے رب کا، اپنے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا، اس کی محبت کی طرف
قطعی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس طرح سے وقت گزرتا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میرا رب ہم پر جتنا مہربان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کی قدر دانی کریں، اس کا حکم بجا لائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔